بنو خزیمہ قبیلہ کے خاتون نے چوری کی، چوری پکڑی گئی۔ چوری ثابت ہونے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاطمہ خزیمیہ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، آخری بات کر رہا ہوں، یہ اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، اگر چوری ثابت ہونے پر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو خاندان کی بدنامی ہوگی۔ اب مصطفیٰ کریم سے سفارش کرتے ہیں تاکہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، خاندان کو بدنامی سے بچایا جائے۔ اب کسی کو جرت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر اپنی درخواست پیش کریں۔ حضور کی ہیبت اور جلال سے لوگ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اب حضرت اسامہ کو کہتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارا پیغام مصطفیٰ کریم تک پہنچا دے گا۔ اسامہ کو کہا کہ جا کر ان سے کہہ دیں کہ عرب کے یہ سردار، یہ وڈیرے، یہ نواب، یہ روسا آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر دیں، فاطمہ خزیمیہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، خاندان کی بدنامی ہوگی۔ حضرت زید نے رسول کریم صلی اللہ حضرت زید کے بیٹے اسامہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، بچہ تھے، آتے ہی بے تکلف مصطفیٰ کریم کی گود میں بیٹھ گئے، چونکہ پیار تھا مصطفیٰ کریم کی طرف سے انہیں، وہ آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی عرض کی ابا جان وہ جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے بھیجا ہے، یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ آپ فاطمہ خزیمیہ کا ہاتھ نہ کاٹیں، یہ خاندانی عورت ہے، ان کے ہاتھ کاٹنے سے خاندان کی بے ادبی ہوگی، بدنامی ہوگی، لہٰذا کوئی اور سزا تجویز کر دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اٹھا کر نیچے رکھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے ہلاک اور برباد ہو گئے، انہوں نے اپنے معززین کو سزا نہ دیا، غریبوں کو سزا دیا، اور اپنے خاندان والے اعلیٰ لوگوں کو انہوں نے استثناء دے دیا اور باقی لوگوں کو سزا دے کر وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ تو فاطمہ بنت فلاں ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو شریعت کا حکم لاگو ہو جاتا، کیونکہ قرآن نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت چوری کرے، چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹو، چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹو۔ اگر اسی آیت کریمہ پر عمل ہوتا، آج میں اپنے موبائل کو اپنے جیب میں بند کر کے نہیں رکھتا بلکہ باہر وہاں وضو خانے پہ چھوڑ کے آتا، باہر چھوڑ کے آتا، مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ میری چیز کو کوئی لے جائے گا۔ یہ جتنے نمازی حضرات بائک لے کر آئے ہیں وہ اپنے بائکوں کو لاک نہ کرتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ جتنے نمازی ہیں اپنے نئے جوتوں کو حفاظت کے لیے مسجد کے کسی کونے میں نہ رکھتے، باہر ہی چھوڑ دیتے۔ اگر اس ایک آیت کریمہ پر عمل ہوتا، ایک آیت پر عمل ہوتے ہوئے چوری ثابت ہونے پر چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، کس کی مجال ہے کہ چوری کرتا؟ آج ہم اپنے گھروں میں بھی پریشان ہیں، بلی بھی چھت پہ چڑھ جائے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں چور تو اندر داخل نہیں ہوئے۔ یہی حال ہے نا بھائی، یہی حال ہے۔ مغرب کے بعد اگر بازار کی کسی گلی سے گزرتے ہیں، ساتھ میں پڑوسی کے پیروں کی آہٹ سنتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی چھیننے تو نہیں آ رہا۔ تو یہ قرآن ہے، یہ امن کا داعی ہے۔ اگر امن چاہتے ہو تو امن نظام اسلام میں ہے، اگر امن چاہتے ہو امن قانون اسلام میں ہے۔ اسلام کے قانون کو نافذ کر دو، تمام جرائم از خود مٹ جائیں گے۔ ہم نے اسلام کے قوانین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جرائم بڑھتے گئے، اور ہم اگر کسی مجرم پر اس کو سزا دینا لازمی قرار دیا جائے اور مجرم کا تعلق کسی سپر پاور شخصیت کے ساتھ، کسی بڑے شخصیت کے ساتھ ہو تو سزا تو دینی ہی دینی ہے، لیکن اس کا چہرہ ہٹا کے کسی دوسرے کا چہرہ پیش کر کے اس کو ہم بلی کا قربانی کا بکرا بنا کے چڑھا دیں گے کہ بھائی فلاں چوری کیا تھا، اس کی جگہ یہ ہے، اس کو ہم نے سزا دے دی، اس کو قصاص تھا، اس کو ہم نے یہ کر دیا، اس کو سولی چڑھا دیا۔ کتنے بے گناہ لوگوں کو، مجرموں کو بچانے کی خاطر سزائیں دی گئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت چوری کرے تو ہاتھ کاٹو۔ مصطفیٰ کریم سے سفارش کی گئی، آپ ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا یہی تو ہلاکت اور بربادی کا مشورہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کسی بھی اعلیٰ خاندان کی عورت کیوں نہ ہو، ہاتھ کاٹ دی جائے گی، چوری ثابت ہو گیا ہے۔